بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا ایک واقعہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس کا تیسرا اور آخری حصہ آپ کی پیش نظر ہے، توجہ سے سنیے گا۔ وہ ایک آپ کو بتایا تھا کہ ایک پتھر تھا جس نے آپ کو باحیا اور با کردار ثابت کیا تھا، اسی کے بارے میں چند باتیں کریں گے۔ معجزات کے جو منکرین ہوتے ہیں جو منکر ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کو اپنی ناقص عقل کی عینک سے ہی دیکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس پتھر سے پانی کا جاری ہونا ممکن ہی نہیں، کیونکہ آپ نے پانی کو جاری کیا تھا اس پتھر سے 12 ٹونٹیاں نکلی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس پتھر سے پانی جاری ہونا ممکن ہی نہیں، اور معجزے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی کہ اتنے چھوٹے سے پتھر میں سے 12 چشمے کیسے نکل سکتے ہیں۔ حالانکہ جو منکر ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بعض پتھروں میں اللہ پاک نے تاثیر ایسی پیدا کی ہے کہ وہ سر کے بالوں کو یا کوئی بھی بال ہوں ان کو مونڈ دیتے ہیں، اور بعض پتھروں کا اثر یہ ہے کہ وہ سرکے کو تیز اور ترش بنا دیتے ہیں، اور بعض پتھروں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ لوہے کو دور سے کھینچ لیتے ہیں۔ بعض پتھروں میں یہ خاصیت ہے کہ وہ دل کی جو دھڑکن ہے اس کے لیے تریاق ثابت ہوتے ہیں، یعنی کہ اچھے ثابت ہوتے ہیں، اور بعض پتھروں سے جانوروں کا زہر اترتا ہے، اور بعض پتھروں سے آگ نکلتی ہے، اور بعض پتھروں سے آتش فشاں پھٹتا ہے۔ تو اللہ پاک نے مختلف پتھروں میں مختلف اثرات پیدا فرمائے ہیں، تو پھر ان میں سے کون سی ایسی بات ہے جو عقل کے خلاف ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پتھر میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر پیدا کر دیا اور یہ خاصیت پیدا کر دی، تو اس کے اندر سے 12 چشمے ٹوٹیوں کی شکل میں نکلے، اور اس پتھر سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ جو ہوا اس سے ٹکراتی تھی وہ مسلسل پانی بن کر بہتی رہتی تھی۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، اور قدرت کے آگے کوئی بھی ایسا کام نہیں جو ناممکن نہ ہو، یعنی کہ کوئی بھی ایسا کام جو اللہ پاک کے پاس کوئی بھی ایسا کام نہیں کہ جو ممکن نہیں۔ تو آپ لوگ اگر ہماری ویڈیو کو توجہ سے سنتے ہیں تو کوشش کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، تاکہ آنے والی آپ کو ہر ویڈیو روٹین کے ساتھ ملتی رہیں۔ اچھا جی، اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس طرح یہ بیان فرمایا ہے، بے شک پتھروں میں سے کچھ تو وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ کر نکلتی ہیں۔ ندیاں بہتی ہیں وہ پتھروں سے ہی بہتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ یعنی کہ بہرحال ہم یہ روزانہ کی روٹین کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ پتھروں میں سے پہاڑوں میں سے پانی نکلتا ہے، تو پھر کیوں ہم اس کا انکار کریں؟ جو میدان طیہ کا واقعہ وہ بھی اس طرح کا ہی ہے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان نصیب ہوا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر ارض مقدس یعنی بیت المقدس میں چلے جائیں۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی قوم کا قبضہ تھا۔ عمالقہ ایک قوم کا نام ہے، اس کا قبضہ تھا، جو بدترین کافر تھے، وہ نہایت ہی جنگجو اور ظالم لوگ تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کی قوم لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بزدل ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ اس شہر میں قوم عمالقہ کا قبضہ ہے جو بہت ہی زبردست اور زور آور ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ شہر میں رہیں گے ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا تھا، اے موسیٰ، آپ
اور آپ کا خدا جا کر ان سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی زبان سے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج اور صدمہ ہوا، اور اللہ پاک کے حضور گزارش کی، اے میرے پروردگار، مجھے اپنے اوپر اور میرے بھائی پر اختیار ہے، لہٰذا تو ہم کو ان نافرمانوں سے دور رکھ۔ تو اللہ پاک نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ مقدس زمین ان لوگوں پر 40 برس تک حرام ہے۔ وہ مقدس زمین ان لوگوں پر 40 برس تک حرام ہے، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، لہٰذا آپ ان نافرمانوں کا غم نہ کھائیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ 6 لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے، مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان طیہ ہے۔ اس میدان میں بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل ہوا، اور پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو پتھر میں سے 12 چشمے نکلے، کیونکہ اس کا واقعہ قرآن پاک میں بار بار بتایا جا رہا ہے۔ تو مگر اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت و شفقت ان پر رہی۔ جب یہ لوگ میدان طیہ میں بھوکے پیاسے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کر ان لوگوں کے لیے من و سلوہ کا انتظام کیا، اور پتھر پر عصا مار کر 12 چشمے جاری کرائے۔ یعنی کہ آپ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر و تحمل کا جائزہ بھی لگا سکتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ہدایت کے لیے اس کے دربار میں بھیجا تھا نا، تو 2 معجزات آپ کو ادا کر کے دیے تھے۔ ایک عصا تھا اور دوسرا روشن ہاتھ، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تھے تو آپ کا ہاتھ یکدم روشن ہو جاتا تھا، اور پھر جب اپنا ہاتھ گریبان میں واپس ڈالتے تھے تو پھر اصل حالت میں واپس آ جاتا تھا۔ اس معجزے کو بھی قرآن عظیم میں بار بار مختلف صورتوں میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ جس کا سورہ طٰہٰ میں ارشاد ملتا ہے، اے موسیٰ، اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملاؤ تو خوب سفید نکلے گا، یعنی بغیر کسی مرض کے۔ ایک یہ دوسرا معجزہ ہے تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ میدان طیہ میں مقیم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کے لیے آسمان سے کھانے کے 2 تھال اتارے تھے۔ ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا۔ یعنی کہ من جو ہے نا، بالکل سفید شہد کی طرح کا ایک حلوہ تھا، یا سفید رنگ کا شہد ہی تھا، اور روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی۔ اور سلوہ پکی ہوئی بٹیریں تھیں جو دکنی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوتی تھیں، جو ہوا چلتی تھی نا اس کے ساتھ آسمان سے نازل ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کراتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے بنی اسرائیل، ہم نے میدان طیہ میں تم لوگوں پر من و سلوہ اتارا۔ اس من و سلوہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ اس کو کھا لیا کرنا، اور کل کے لیے ہرگز ذخیرہ مت کرنا۔ مگر بعض لوگ جن کا اعتقاد کمزور ہوتا ہے نا، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی اسی طرح پریشان ہو گیا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہمارا کیا بنے گا، ہم اسی چٹیل میدان میں رہ کر بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، تو نبی کی نافرمانی کی ایسی نحوست پھیلی کہ کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع جو کیا تھا وہ سارا کچھ سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اترنا بند ہو گیا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل اگر نہ چھپاتے تو کھانا کبھی خراب نہ ہوتا، اور گوشت کبھی نہ سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ نہ اس سے پہلے گوشت خراب ہوتا تھا، گوشت سڑتا تھا، اور کھانا نہ ہی خراب ہوتا تھا۔ جزاک